السلام علیکم، میرا نام کلیم اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے کچھ اہم انفارمیشن ہمارے پاس ہے، آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں ہمیں موصول نہیں ہو رہی، اور جو تحریک لبیک پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ میں علامہ سعد حسین رضوی اور علامہ انس حسین رضوی کے متعلق جو درخواست دائر کی تھی، اس ایپلیکیشن میں کچھ ایسے حقائق سامنے آئے ہیں جو تحریک لبیک پاکستان کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ آپ کو یہ بات بتا دیں کہ پاکستان تحریک لبیک کے رکن شورا سرور سیفی صاحب، ڈاکٹر شفیق امینی صاحب، یا جتنی بھی اعلیٰ قیادت ہے جو اس وقت اریسٹ نہیں ہے، جو اس وقت آزاد ہے، ان کو علامہ سعد حسین رضوی یا انس حسین رضوی کے متعلق کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ یعنی کہ علامہ سرور سیفی صاحب، علامہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب یہ نہیں جانتے کہ علامہ سعد حسین رضوی کو کس حال میں رکھا گیا ہے، نہ ہی ان سے کسی بھی حکومتی رکن نے ان سے رابطہ کر کے علامہ سعد حسین رضوی اور انس حسین رضوی کے متعلق کچھ بتایا ہے، اور نہ ہی کسی قسم کے کوئی مذاکرات ان سے ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور نہ ہی اب تک تحریک لبیک پاکستان کو آن پیج لیا گیا ہے اس حوالے سے کہ علامہ سعد رضوی اور انس حسین رضوی کہاں ہے۔ یہ نہایت ہی تشویشناک حالت ہے کہ ابھی تک کسی بھی شورا کے ممبر کو یہ نہیں علم کہ علامہ سعد حسین رضوی اور انس حسین رضوی کی جو جبری گمشدگی ہے وہ کس علاقے میں کی گئی ہے، ان کو کس طرح رکھا گیا ہے، وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، ابھی تک یہ ایگزیکٹ انفارمیشن تحریک لبیک پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ اور جو درخواست میں لکھا گیا ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کی ایک وومن ونگ کی ہیڈ ہے، انہوں نے وہ درخواست دائر کی ہے اپنے کچھ وکلا کے ہمراہ، اور اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے اور آر پی او لاہور اور اس کے علاوہ مرید کے جو اعلیٰ پولیس افسران ہیں اور ان کے حوالے سے، اور وزارت دفاع کو شامل کیا گیا ہے، ان حوالے سے درخواست میں لکھا گیا ہے کہ یہ وہ افراد ہیں جو تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ سعد حسین رضوی کو جبری گمشدگی میں رکھ سکتے ہیں، تو ان سے عدالت سے درخواست کی گئی ہے کہ ان سے بازیاب کروایا جائے علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو۔ مطلب کہ وزارت دفاع اور ڈی جی ایف آئی اے اور جو پولیس کے اعلیٰ حکام ہیں، ان کے اوپر تحریک لبیک پاکستان کو شک ہے کہ ان لوگوں کے پاس تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ سعد حسین رضوی ہیں، انہوں نے جبری گمشدگی میں ان کو رکھا گیا ہے، اور عدالت سے درخواست ہے کہ ان کو بازیاب کروایا جائے۔ اس درخواست میں کچھ اہم پوائنٹس بھی اس عورت نے جو تحریک لبیک پاکستان کی وومن ونگ کی کو لیڈ کرتی ہیں، انہوں نے کچھ پوائنٹس بھی رکھے۔ انہوں نے پاکستان تحریک لبیک کے سابقہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے حوالے سے بتایا کہ یہ جماعت پہلے بھی فلسطین کے حق کے لیے احتجاج کرتی رہی ہے، یہ جماعت پہلے بھی فلسطین کے حق کے لیے دھرنے دیتی رہی ہے، اور آن ریکارڈ وہ دھرنے اور احتجاج ہیں جس میں کسی قسم کی کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی گئی۔ لیاقت باغ سے لے کر فیض آباد تک مارچ ہوئے ہیں، اور بڑے پرامن مارچ ہوئے ہیں، کسی قسم کی کوئی بھی املاک کو نقصان پہنچانے کی اطلاعات وہاں پر نہیں ہے۔ تو اگر تب تحریک لبیک پاکستان نے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا، تو اب جب اسرائیل ہے جو اپنا وعدے کے خلاف جا کر فلسطینیوں کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن اور ان کے اوپر جو ظلم و ستم کر رہا ہے، اس کے خلاف علامہ سعد حسین رضوی نے ایک پرامن احتجاج کی کال دی تھی، اور یہ احتجاج بھی بڑا پرامن تھا، بڑا طریقے کے ساتھ احتجاج مکمل ہونا تھا، اور صرف ایک پروٹیسٹ تھا جو ریکارڈ کروانا تھا، دنیا کو بتانا تھا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، لیکن اس پر جو ہے وہ ریاست کی جانب سے ظلم کیا گیا، ریاست کی جانب سے کریک ڈاؤن کیا گیا، غلط انفارمیشن کی بنیاد پر کریک ڈاؤن کیا گیا کہ شاید ان کے مقاصد کچھ اور ہیں، اور اسی کریک ڈاؤن اور اسی آپریشن کے دوران علامہ سعد حسین رضوی اور انس حسین رضوی کو جبری طور پر گمشدہ کر دیا گیا، اور یہ الزامات انہوں نے لگائے ہیں آر پی او پر اور ڈی جی ایف آئی اے پر، اور اعلیٰ پولیس کے افسران جو ہیں جو مرید کے تھے ان پر الزامات ہیں اس درخواست کے مطابق کہ ان لوگوں کے پاس علامہ سعد رضوی ہیں، ان کو بازیاب کروایا گیا۔ مزید ان کا یہ کہنا تھا درخواست کے اندر کہ علامہ سعد حسین رضوی اور انس حسین رضوی کے متعلق اس 13 اکتوبر کی رات کے بعد کچھ ایسی افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ شاید اللہ نہ کرے علامہ سعد حسین رضوی کو شہید کر دیا گیا ہے یا انس حسین رضوی کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ان کے جو انس حسین رضوی کا واٹس ایپ چینل تھا ان پر باقاعدہ
ایک ٹویٹ چلا، ایک میسیج چلا کہ انس حسین رضوی کو شہید کر دیا گیا ہے، تو ان تمام صورتحال کے بعد ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے اور عدالت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سعد حسین رضوی اور انس حسین رضوی جب اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہوں تو ان کو ضرور منظر عام پر لایا جائے، ورنہ ان کی جان کو نہایت خطرہ ہوگا اور ان کو جو ہے مزید خطرات پیش آ سکتے ہیں۔ تو یہ عدالت اعلیٰ کی ذمہ داری ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی اور انس حسین رضوی کو منظر عام پر لایا جائے۔ مزید انہوں نے اس کے اندر یہ بتایا کہ جو سعد حسین رضوی اور انس حسین رضوی ہیں، ان پر تقریباً 50 سے 60 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اس 13 اکتوبر مرید کے سانے کے بعد 50 سے 60 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو 13 اکتوبر سے جبری گمشدگی میں ہے، اس پر 50 سے 60 ایف آئی آر درج کی گئی ہیں، اور ایف آئی آر بھی ایسی درج کی گئی ہیں جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ علامہ سعد رضوی اور انس حسین رضوی نے براہ راست فائرنگ کر کے کسی پولیس اہلکار یعنی کہ جو ایس ایچ او وہاں پر موقع پر جہاں بھاگ ہوا تھا، اس حوالے سے ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی اور انس حسین رضوی کی فائرنگ سے وہ جو ایس ایچ او ہے وہ جہاں بھاگ ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایسا ایویڈنس، کوئی بھی ویڈیو ابھی تک ریاست یا حکومت جو ہے وہ سامنے نہیں لا سکی، نہ یہ ثابت کر سکی ہے کہ علامہ سعد رضوی یا انس حسین رضوی نے جو وہ اکارڈنگ ٹو ایف آئی آر کہ انہوں نے فائر کیا ہے، تو اس طرح کی کسی قسم کی کوئی ویڈیو نہیں ہے، اور علامہ سعد رضوی نے کوئی بھی ایسا عمل، کوئی ایسا فیل نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کو کسی قسم کی کوئی سزا دی جائے۔ تو جو اعلیٰ حکام ہیں اور عدالت ہے، ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد علامہ سعد حسین رضوی اور انس حسین رضوی کو فوری طور پر بازیاب کروا کر عدالت میں پیش کیا جائے، اور عدالت کے مطابق ان کے اوپر جو ہے جو بھی ان کے اوپر ایف آئی آرز ہیں، ان کے مطابق عدالت کو یہ حق ہونا چاہیے کہ ان کو ان کے خلاف یا ان کے حق میں فیصلہ دیا جائے کہ علامہ سعد رضوی قصوروار ہے یا نہیں۔ یہ جبری گمشدگی میں رکھنا یا ان کو جبری طور پر لاپتہ کر دینا، یہ بالکل بھی جو تحریک لبیک پاکستان کے جتنے بھی کارکنان ہیں ان کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے کہ کتنے بڑے لیڈر کو آپ جبری طور پر گمشدہ کر دیتے ہیں، اور گمشدہ ہوئے 3 ماہ سے زائد گزر گیا ہے اور اب تک علامہ سعد رضوی اور انس حسین رضوی کی کوئی خبر نہیں ملی۔ اس سے ایک بات اور واضح ہو گئی کہ جو خبریں چلائی جاتی تھیں کہ علامہ انس حسین رضوی کی گرفتاری ڈالی گئی ہے، ہم لوگوں نے بھی وہ خبریں آن ریکارڈ کی ہیں اور چلائی ہیں، کیونکہ جس طرح انفارمیشن آتی تھی ہم آپ لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ لیکن اس جو اپلیکیشن کے اکارڈنگ وہ تمام جو خبریں ہیں وہ ان کو تحریک لبیک نے فیک ڈکلیئر کر کے یہ بتایا ہے کہ اب تک انس حسین رضوی کا کسی قسم کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، نہ ان پر گرفتاری ڈالی گئی، نہ ان کو واضح طور پر سامنے لایا جا رہا ہے۔ تو بار بار انہوں نے گزارش کی اس درخواست کے اندر کہ علامہ سعد رضوی اور انس حسین رضوی کو جلد سے جلد بازیاب کروایا جائے۔ اب ہوگا کیا، فیوچر میں کیا ہوگا؟ عدالت یہ اپلیکیشن دائر ہوگی، عدالت میں دائر کر دی گئی ہے، لیکن اس پر کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو عدالتی نظام ہے اس وقت جکڑا ہوا ہے، اور جکڑا ہوا کیا ہے، اعلیٰ جو مافیا ہے، جو ہمارے ایوان کے اقتداروں میں بیٹھا ہے، جو ہمارے ایوانوں میں بیٹھا ہے، اور حکومتی طور پر جن کو عدالتوں کو چلایا جائے تو وہاں پر کہاں انصاف کی کوئی امید ہے۔ تو یہ عدالتوں کے ذریعے اگر ہمیں کوئی ریلیف مل سکتا ہے تو یہ پاسبل فی الحال تو نہیں ہے۔ حکومت کے ساتھ ہی کسی قسم کے کوئی مذاکرات ہوں گے تو علامہ سعد رضوی اور انس حسین رضوی کو سامنے لایا جائے گا، ورنہ اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی حل نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی واضح ہوگی کہ حکومت کے ساتھ ڈائریکٹ یہ تحریک لبیک کے کسی قسم کے کوئی مذاکرات یا کسی قسم کا کوئی بھی ٹیبل ٹاک نہیں ہو رہا۔